شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں کل رات اچانک شدید بارش ہوئی۔ پہلے ہی سردی کی زبردست لہر جاری ہے اور درجہ حرارت انتہائی کم ہو گیا ہے۔ ایسے میں بارش کی وجہ سے موسم اور بھی سرد ہو گیا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے چادر گھاٹ، ملک پیٹ، سنتوش نگر اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی، جبکہ بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے ساتھ ہی کئی مقامات پر برقی کی سربراہی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ شہر میں تقریباً 85 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی ہفتے اور اتوار کو حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش قیاسی کی تھی۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے آندھرا پردیش کے تروپتی کے مندر میں پوجا کی۔ انہوں نے مکر سنکرانتی فیسٹیول کے تیسرے دن یہ پوجا کی۔ مندر کے عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے درشن کے انتظامات کیے۔ پجاریوں نے ان کو آشیرواد دیا۔ مکر سنکرانتی کے تیسرے دن کو کنوما کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سکندرآباد کلب میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا، جس میں تقریباً 20 کروڑ روپے مالیت کا نقصان ہوا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ اس کلب کا قیام 1878 میں عمل میں لایا گیا تھا اور اس کا شمار ہندوستان کے پرانے کلبز میں ہوتا تھا، جو سکندرآباد شہر کے قلب میں 22 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کو حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہیریٹیج کا درجہ دیا تھا۔ اس واقعے میں کلب کی لائبریری، کلب اور ایڈمنسٹریشن آفس تباہ ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ تقریباً 3 بجے شب لگی اور 10 فائر انجنوں کے عملے نے تقریباً 3 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کلب میں تقریباً 300 ارکان اسٹاف کام کرتے ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کلب میں کرکٹ فیلڈ کے ساتھ ساتھ دیگر آؤٹ ڈور کھیلوں کی سہولت موجود ہے۔ دفاع کے عہدیداروں اور پولیس ملازمین میں یہ کلب کافی مشہور ہے۔ اس کے تقریباً 8000 ارکان ہیں۔ اتوار ہونے کے سبب اس کلب میں آج کئی پروگرام ہونے والے تھے۔ کل شب لگی آگ کے ساتھ ہی حکام نے اطراف کے علاقوں میں رہنے والوں کا تخلیہ شروع کر دیا۔ حکومت تلنگانہ نے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں مزید توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بھی حکومت کو تعلیمی اداروں کو مزید چند دنوں تک بند رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے کرونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے 8 جنوری سے 16 جنوری تک تعطیلات کا اعلان کیا تھا، لیکن آج اس میں توسیع کرتے ہوئے 30 جنوری تک تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتوار 16 جنوری کو تعطیلات ختم ہو گئی ہیں۔ ملک کی بیشتر ریاستوں میں کرونا وائرس کے معاملات میں دن بدن اضافے کے پیش نظر 30 جنوری تک تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان ریاستوں کی صورتحال اور تلنگانہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریاست کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے تعطیلات میں توسیع سے متعلق قطعی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں فی الوقت 20 جنوری تک مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں۔ اس پس منظر میں حکومت بھی تعلیمی اداروں کو 30 جنوری تک تعطیلات دی گئی ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس پیر 17 جنوری کو دوپہر 2 بجے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں ان کے کیمپ آفس پرگتی بھون میں منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ضلع سوریہ پیٹ کے کئی مقامات پر کل شب شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سری رام نگر، مانسا نگر، ونائک نگر، کرشنا کالونی اور دیگر علاقے پانی میں محصور ہو گئے۔ چودھری آبپاشی تالاب کے لبریز ہونے پر سوریہ پیٹ کے ایس وی کالج کے نالے کا پشتہ ٹوٹ گیا اور پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی کالونیاں زیر آب آ گئیں۔ بلدی حکام نے چوکسی اختیار کی اور پانی کی نکاسی کے انتظامات کیے۔
کمشنر بلدیہ رامان جنولو نے وہاں پہنچ کر صورتحال کی نگرانی کی۔ بلدی ورکرز نے JCB مشین کا استعمال کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے گڑھا بنایا۔ پرانے شہر کے ایریا ہاسپٹلز، اربن پرائمری سینٹرز اور بستی دواخانوں میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے کووڈ-19 بیداری، ٹیسٹنگ اور ٹیکہ اندازی کے پروگرام پر شدید اثر پڑا ہے۔ کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ GHMC کے علاقوں میں 1000 سے زائد مثبت معاملات کا پتہ چلا ہے۔ GHMC کے علاقوں میں جملہ ٹیسٹنگ میں کمی ہوئی ہے۔ چارمینار زون میں ہی روزانہ 50 سے زائد معاملات کا پتہ چلا ہے۔ روزانہ ٹیسٹنگ کی تعداد 150 تا 200 ہے، جن میں سے تقریباً 50 افراد کووڈ-19 سے مثبت پائے جا رہے ہیں۔ متاثرین کی تعداد میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ محمد احمد سماجی جہدکار نے کہا کہ زیادہ تر افراد سردی، کھانسی، بخار اور ناک بہنے جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ہیلتھ سینٹرز میں دواؤں اور سٹاف کی کمی کی وجہ سے لوگ خانگی کلینکس سے رجوع ہو رہے ہیں، جہاں پر کووڈ-19 کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ نگہداشت صحت کے اہم مراکز ملک پیٹ، پرانا پل، لال دروازہ، دارالشفا اور دبیر پورہ میں ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے۔ بیشتر ہیلتھ سینٹرز جہاں ڈاکٹرز دستیاب ہیں، وہاں پر مناسب طور پر یہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہیں۔ بیشتر اوقات صرف نرسز یا پھر آشا ورکرز ہی ان سینٹرز میں پائے جا رہے ہیں۔ NGO ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے گئے سروے میں پتہ چلا ہے کہ بستی دواخانوں میں میڈیکل سروسز کو بہتر بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار مجتبیٰ حسن عسکری نے کہا کہ بیشتر اوقات ڈاکٹرز ان بستی دواخانوں میں دستیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ 65% افراد جو ان دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث 65% افراد خانگی دواخانوں میں علاج کے لیے رجوع ہو رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کلینکس میں کنسلٹیشن فیس 50 تا 100 روپے کے درمیان ہے، لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے 500 تا 1000 روپے کے درمیان دوائیں تجویز کی جا رہی ہیں، جو غریب عوام کے دسترس میں نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام مجتبیٰ حسن عسکری ہے۔ میں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، جو ہیلتھ کیئر میں آج حیدرآباد میں کافی عرصہ سے کام سوشل سروس اور ریلیف ورک کرتی ہے۔ گزشتہ 2 سال میں ہم آپ کے سامنے جبھی بھی کووڈ کی وبا ویو 1 ویو 2 میں آئی، ہم ایک رسپانسبل پبلک ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت ہم عوام کے سامنے یہ بات ضرور رکھے کہ ویو سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم چوکا نہ کیے۔ ابھی آپ کے سامنے میں اس لیے موجود ہوں، اس لیے کہ حیدرآباد شہر میں تھرڈ ویو کا اب ایک بہت ہی اسٹرانگ ویو چل رہا ہے اور کافی سارے کیسز ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، خصوصاً اولڈ سٹی میں۔ اس بار اور پہلے ویوز میں فرق یہ ہے کہ یہ بار بیماری کچھ ذرا سیویرٹی میں کم دکھ رہی ہے اب تک۔ لوگ جو گزشتہ سیکنڈ ویو میں بستیوں میں خصوصاً اور اربن سلمز میں جو متاثر نہیں ہوئے تھے، اب وہاں کیسز آ رہے ہیں کووڈ کے، کافی سارے بچے، ایڈلٹس، بوڑھے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ جیسا میں آپ کو بتایا کہ یہ بار فرق یہ ہے کہ آرڈنری بخار، کھانسی، زکام، سور تھروٹ وغیرہ کے جو عام سیزنل ڈیزیز کہلاتی ہے، اس میں ٹیسٹ کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کووڈ پازیٹیو ہے۔ اس میں ریکوری بھی جلدی ہو رہی ہے میجورٹی لوگوں کی، اور جو لوگ کمزور ہے
जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारी है, उनमें एक 1-2% लोग को हॉस्पिटलाइज करने की भी नौबत आ रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो रफ्तार से बीमारी फ़िलहाल हैदराबाद में फैल रही है, इसमें अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए, अभी भी ये देखा जा रहा है कि मास्किंग नहीं कर रहे हैं, सिंगल मास्क नहीं पहन रहे हैं, डबल मास्क तो दूर की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, शादियाँ, दावतां, तकरीबें और अब ये तमाम चीज़ें आम अभी भी चल रही है। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अब आने वाले 2-4 हफ्ते जो है बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। इसमें अगर हम एहतियात नहीं करें तो घर घर में बीमारी फैलेंगी और लोग परेशान होंगे। ये अलग बात है कि बीमारी कम सिवियरिटी से हो रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो और एहतियात ना करें। तो मेरी गुजारिश है हमारे फाउंडेशन की जानिब से और एक ज़िम्मेदार नागरिक और ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू टेक टोटल प्रिकॉशन, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वैक्सीनेट नहीं हुए तो डबल वैक्सीनेशन के जो पेंडिंग है वो करा लीजिए और मास्किंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए और पब्लिक और मास गैदरिंग्स अवॉइड करिए। थैंक यू। बेगम बाज़ार इलाके में नाइट काइट फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया। बीजेपी के लीडर विवेक वेंकट स्वामी ने इस फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। रात में रोशनियों का इंतज़ाम करते हुए पतंगबाजी की गई। इस मौके पर शुरका में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। नाइट काइट फेस्टिवल का एहतमाम लड्डू यादव की जानिब से किया गया था, जिसको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि बेगम बाज़ार जुमेरात बाज़ार को पतंगों के लिहाज से काफ़ी खुसूसियत हासिल है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर कायद जयपाल रेड्डी की जयंती के मौके पर नेकलेस रोड पर जयपाल रेड्डी घाट पर उनकी तस्वीर पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और दूसरों ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक़ एमपी टीपीसीसी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, सीनियर नायब सदर मल्लू रवि और दूसरे मौजूद थे। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर हो गए। मामूली अलामात पर उन्होंने कोविड का मुआयना करवाया, जिसमें वो इस मर्ज से मुस्बत पाए गए। अगरचे कि उनमें सेहत के कोई मसाइल सामने नहीं आए, ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें गच्चीबोली के खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। चाइना के मांझे से एक शख्स की जान चली गई। ये वाक़या मंचरियाल ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स की शिनाख्त भीमैया के तौर पर की गई है, जो अपनी बीवी के साथ बाइक पर ख़दीम मंचरियाल नेशनल हाईवे पर जा रहा था कि इसी दौरान उसकी गर्दन पर चीन का मांझा आकर फंस गया और उसी के नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस वाक़े में इसकी बीवी भी शदीद ज़ख्मी हो गई। इस जोड़े का ताल्लुक जगतियाल ज़िले के गोल्लापल्ली से है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। మా పిల్లలు హాస్పిటల్ తీసుకోవాలంటే అద్దు అన్న నేను రేపు పోతామంటే వీళ్ళు నాతో తీసుకోలేరు. తీసుకోని అరుగు పట్టుకొని ఆర్ఎంపీ దగ్గరికి వచ్చిన మంచిరాలకు ఆయన టీటీ వేసిండు. మెడికల్ షాప్లకి మందు తీసుకొని పోతున్నాం. ఫ్రిడ్జ్ మీదకి అయినాక ఆ తారం ఇట్లా వచ్చిందో ఆయన మెడకు పడ్డది. ఇక్కడ పడ్డాక కథ అటు బండి ఊతుంటే నన్ను వెనకకి ఎత్తేసిండు. నేను అవ బండి లేదంటే ఎందుకు ఎత్తేసిన చూస్తే ఆయనకి ఇట్లా కొట్టుకుంటున్నాను. ముందుగా చూసారికి దారం మీద అంతా పీకిన మొత్తం ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇది राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान खातून की अपार्टमेंट में मुश्तबा अंदाज में मौत हो गई। मुकामी अफराद ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के चिंतल मेट मुगल रेसिडेंसी के अपार्टमेंट के फ्लाइट नंबर 301 से उन्हें बू महसूस हो रही थी।
اپارٹمنٹ میں رہنے والوں نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے کسی طرح دروازے کو کھولا، جس کے بعد اس خاتون کی نعش پھانسی سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے نعش کو نکال کر فوری طور پر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کی شناخت 23 سالہ نوجوان خاتون سمیرہ بیگم کے طور پر کی گئی ہے۔ اسی اپارٹمنٹ میں ایک ہفتہ پہلے اس کی سالگرہ کی تقریب ہوئی تھی۔ پولیس اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کس نے کیا تھا اور اس میں کن کن افراد نے شرکت کی تھی۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاتون نے چند دن پہلے ہی یہ انتہائی اقدام کیا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے وہاں لگے CCTV کیمروں کے فوٹیج کا بھی جائزہ لیا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر شہر میں ٹریفک اور آلودگی میں کمی ہوئی ہے۔ تعلیمی اداروں کو تعطیلات میں اضافے کے پیش نظر کئی طلبہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے آبائی مواضعات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ شہر میں سڑکوں پر ٹریفک میں کمی درج کی جا رہی ہے۔ پنجا گٹا، امیر پیٹ، کوٹھی، بیگم پیٹ، سکندرآباد جیسے مصروف ترین علاقوں کے علاوہ IT سیکٹر کے علاقوں گچی بولی، منی کنڈا، مادھا پور، کنڈا پور اور دیگر علاقوں میں بھی ٹریفک میں کمی کی صورتحال درج کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پردیش انتخابات کے سلسلے میں اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ 9 امیدواروں پر مشتمل اس پہلی فہرست کو شوکت علی صدر مجلس اتر پردیش نے جاری کیا ہے۔ اس فہرست میں ڈاکٹر مہتاب کو لونی حلقہ، فرقان چودھری کو گڑھ متکیشور، حاجی عارف کو دھولانہ، رفت خان کو سلوال خاص، ذیشان عالم کو سردھانہ، تسلیم احمد کو کٹھور، امجد علی کو بیہت، شاہین رضا خان المعروف راجو کو بریلی اور مرغوب حسن کو سہارنپور دیہات حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج کی تاسیس کے 74ویں سالگرہ کے موقع پر راجستھان کے جیسلمیر میں ہند پاک سرحد کے قریب دنیا کا سب سے بڑا قومی پرچم لہرا گیا، جو کھادی سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پرچم 225 فٹ لمبا، 150 فٹ چوڑا ہے اور اس کا وزن 1400 کلو بتایا جاتا ہے۔ کھادی اینڈ ولیج کمیشن کے عہدیدار نے بتایا کہ 70 سے زائد کھادی صنعت کاروں نے 49 دنوں میں یہ پرچم تیار کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی ٹیکہ اندازی کی مہم کے 1 سال کی تکمیل پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پروگرام سے وابستہ ہر فرد کو سلام پیش کیا اور کہا کہ اس سے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر ایک کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اب تک 156 کروڑ 76 لاکھ افراد ٹیکے لے چکے ہیں۔ 92% لوگوں نے پہلا ٹیکہ لے لیا ہے، جبکہ 68% آبادی دونوں ڈوز لے چکی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2,71,202 نئے کیسز سامنے آئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں 314 اموات ہوئی ہیں۔ دہلی میں ہفتے کو 20,718 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ پیوستہ دن سے 4,000 کم ہے۔ اسی دوران ملک بھر میں اومیکران کے اب تک 7,743 کیسز درج ہوئے ہیں۔ FBI کی خصوصی ٹیم امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک یہودی عبادت گاہ میں گھس پڑی، جہاں ایک مسلح شخص نے 3 افراد کو یرغمال مار بنا لیا تھا۔ کولیویل کے پولیس چیف مائیکل ملر نے بتایا کہ ہفتے کی رات کی گئی کارروائی میں 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ مسلح شخص مارا گیا۔ ابتدا میں مسلح شخص نے ایک رابی کے بشمول 4 افراد کو یرغمال بنایا تھا، لیکن 6 گھنٹے بعد اس میں سے ایک شخص کو رہا کر دیا گیا تھا۔ FBI نے مسلح شخص کی شناخت کر لی ہے، لیکن انکشاف کرنے سے انکار کر دیا۔ 10 گھنٹے تک جاری تعطل کے دوران مسلح شخص نے فیڈرل جیل میں محبوس ایک خاتون سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی نژاد عافیہ صدیقی ہے، جو امریکی سپاہیوں کو ہلاک کرنے کی کوشش پر 86 برس کی سزا کاٹ رہی ہے۔ عافیہ صدیقی کے وکیل نے بتایا کہ مسلح شخص عافیہ صدیقی کا نہ تو بھائی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے کہا کہ اس کے 3 شہری اومیکران کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ ایران میں دسمبر میں اومیکران کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔
لیکن اس مرض سے یہ پہلی موت ہے۔ وزارت صحت کے عہدیدار محمد ہاشمی کے حوالے سے ایرانی ٹیلی ویژن نے بتایا کہ اومیکرون کے متاثرہ چوتھے شخص کی حالت نازک ہے۔ کووڈ 19 کے آغاز سے اب تک اس ملک میں 1,32,000 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ یہ شرح پورے مشرقی وسطی میں سب سے زیادہ ہے۔ ایران نے کووڈ 19 ویکسین کے ٹیکہ اندازی کی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے اور تاحال 53 ملین ایرانی ٹیکے لے چکے ہیں، جبکہ 12 ملین دوسرا ٹیکہ اور بوسٹر تک لے چکے ہیں۔ ایران کی کل آبادی 85 ملین ہے۔ گزشتہ سال اگست میں سخت گیر ابراہیم رئیسی نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا، اس وقت صرف 7 ملین آبادی ٹیکہ لے چکی تھی۔